ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں نے کل جو ایک ویڈیو بنائی تھی، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بچہ آیا گھر. ابا نے پوچھا بیٹا رزلٹ کیا آیا؟ بچہ بولے بابا بشیر انکل ہے نا وہ جو انجینئر ہیں ان کا بیٹا فیل ہو گیا. بابا نے کہا اچھا بیٹا آپ کا رزلٹ کیا آیا؟ بابا وہ نسرین آنٹی نہیں ہے ڈاکٹر ہیں ان کی بیٹی وہ بھی فیل ہو گئی. بابا نے کہا اچھا بیٹا آپ کا رزلٹ کیا آیا؟ بابا ماجد صاحب نہیں منسٹر ہمارے ان کا بیٹا بھی فیل ہو گیا. بابا نے کہا اچھا بیٹا آپ کا رزلٹ کیا آیا؟ تو بیٹا وہ ابا وہ جو نہیں ہے سمیر صاحب بہت بڑے اکنامسٹ ان کا بیٹا بھی فیل ہو گیا. تو باپ کہنے بیٹا مان لیا سب فیل ہو گئے، آپ کا رزلٹ کیا آیا؟ کہیں تو بابا تم کون سے کہیں کے چیمپئن لگو، تمہارا بیٹا بھی فیل ہو گیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ باپ نے کہا کہ نہیں مجھے تمہارے رزلٹ سے سروکار ہے، وہ پولیٹیشین ہو، وہ اینالسٹ ہو، وہ اکنامسٹ ہو، مجھے نہیں پتا، میں تمہاری فیس دیتا ہوں تو تم مجھے اپنا رزلٹ بتاؤ نا تمہارا رزلٹ کیا. تو جب ہم عام زندگی میں کسی دوسرے کے سننے کے بجائے آپ سے آپ کا پوچھتے ہیں تو اللہ کے دربار میں بھی مجھ سے میرا پوچھا جائے گا. دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ کیسا تھا. اچھا وہ جو اسلامک ایشو ہوا تھا اسلام میں اس کا کیا بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ اللہ اتنا عاجز نہیں ہوا، وہ کہے گا آپ بتاؤ گے تو پھر میں کوئی فیصلہ کروں گا، میں تو انون ہوں، اناویئر ہوں اباؤٹ دس فیکٹ، تو آپ بتاؤ گے وہاں کھڑے ہو کے. تو خدا رہا جن چیزوں کی پوچھ نہیں ہونی ان معاملوں میں نہ پڑھو. لیکن انجینئر مرزا سالوں سے یہی فتنہ پھیلا رہے تھے، وہ صحابیوں پہ اللہ کے دوستوں پہ کیچڑ اچھالتے تھے ان کی کرامات پہ. جس پہ ایک ہمارے دوست انہوں نے کہا کہ بابوں کا تو انہوں نے راز فاش کیا. کوئی راز فاش نہیں کیا دوست، کوئی راز فاش نہیں کیا. میرا اپنا اسٹوڈنٹ ہے، ان کی نانی ہے جنہوں نے بچپن میں قرآن حفظ کیا تھا، پھر ان کے فادر نے روزانہ ان سے 3 پاروں کی گردان کروائی. کچھ سالوں میں جا کے ان کے زبان پہ قرآن ایسا ازبر ہو گیا تھا کوئی پڑھ لو غلطی کرے وہ پکڑ لیتی تھی، اور وہ 3 سے 4 یا 5 گھنٹے میں قرآن ختم کر لیتی تھی. یہ ان کے گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے سامنے کی مثالیں ہم نے دیکھا ہے. اب میں ان سے بھڑ جاؤں؟ نہیں، کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ بھائی آپ کو لیے ممکن نہیں ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ والوں نے ان کے وقت میں اتنی برکت عطا کی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہو. میں بھی رات بھر جاگتا تھا، صبح سوتا تھا، زندگی بے برکت تھی. جس دن میں نے صبح سے کام کرنا شروع کیا آفٹر فجر اور رات کو سونا، میری زندگی میں کہاں سے برکت آ گئی ہے. کمائی بھی دگنی ہو گئی ہے، محنت بھی دگنی نہیں لگتی، وقت بھی بچا رہتا ہے، ہر وقت بہت وقت بچا رہتا ہے. ایسی برکت آ گئی ہے. تو برکت کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا جب تک آپ خود اس کو نہ دیکھو. 100 روپے میں لاکھ روپے کا مزہ، ٹھیک ہے نا. بے برکتی کروڑ میں 1 روپے کی بھی نہیں. تو انجینئر علی مرزا صاحب لوگوں کے شوق کے مطابق چیزوں کو لیتے تھے اور اس پہ جو ہے نا اپنی علمیت بگاڑتے تھے. کوئی میڈیکل کی بک پکڑ لے، کوئی انجینئرنگ کی بک پکڑ لے تو وہ انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بنتا. اسی طرح کوئی ترمذی یا بخاری شریف یا سنن ابو داؤد کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور 1-2 قرآن کی جلدیں سامنے رکھ لے، عالم نہیں ہوتا. امت جیسا شخص داڑھی رکھ کے مولانا نہیں ہوتا. یہ علم ہے اور بہت تفصیلاً علم ہے. حاصل کیے بنا وہ شخص اپنی علمیت بگاڑتا تھا. اس نے ابھی کیا کہ علمیت بگاڑتے سیاست میں کود گیا. تو ہمارے یہاں تو پتہ ہی ہے پھر سیاست کا کیا ہے. بھائی کسی نے نہیں کہا کہ عمران خان کوئی بہت بڑا مذہبی پیشوا ہے، عمران خان کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہے. آپ اور میں فیصلہ کریں گے کون ولی اللہ ہے. اللہ کا ولی میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہو. ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جس کے دل میں یہ ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے کچھ نہیں ہوتا. جو اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹنے کے بعد اللہ سے مانگے، جس کو درد تکلیف ہو تو وہ رجوع اللہ کرے، جو کچھ کما کھا رہا ہو تو اس میں ہر وقت شکر اللہ ادا کرتا رہے اور یہ سوچتا رہے سب کہاں سے رہا. میری تو حیثیت، میرا تو مقام، میری تو اوقات نہیں تھی کہ میں 1 روپیہ بھی کما سکتا. یہ رب نے کیسے مجھے نواز دیا. کل تک تو میں وہ تھا کہ ماں باپ کے ٹوٹل سہارے پہ تھا. ایون ایک وقت تو وہ تھا کروٹ بھی ماں دلاتی تھی، چھیچی بھی ماں کراتی تھی. آج ایک وقت ہے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں. کیسے ممکن ہوا؟ اور صرف اللہ میں کھویا رہے. وہ ولی اللہ ہے، وہ ولی ہے جس کا دل پاک ہو، صاف ہو، اللہ کے خوف سے لرزدہ ہو. ہر بندہ ولی ہو سکتا ہے، ہر بندہ دوست، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
تو اور اللہ کے ولی بننے کی کوشش کریں. وہ دعا ہے نا، اللہم اجعلنی عندک ولی واجعلنی عندک زلفی وحسن مآب، پڑھتے رہیں. اللہ کے دوست بنے، کوئی بھی بن سکتا ہے. تو بھائی صاحب نے کہا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے، 19-20 ہی ہے تمام سیاستدانوں کی طرح. میں تو بہت کچھ اس کا پرسنل جانتا ہوں. اور عمران ریاض خان کو بہت ہی محب الوطنی سوجی تھی. اس کو کسی نے پٹی پڑھا دی کہ نواز شریف کرپٹ ہے، تو اس نے پٹی پڑھ لی اور پھر بہت محب الوطنی میں چلا گیا. تو اسے تو محب الوطنی کے کتے نے کاٹ لیا. اصل صحافی تو طلعت حسین ہے. یار کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی. اس وقت اللہ نے اس کو عزت دی ہوئی ہے. کچھ بھی کر لو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت ذلت دونوں رب کی طرف سے. اللہ نے اسے عطا کر دی. جو اس کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے، اس کا اپنا منہ لال ہو رہا ہے. ہو گئے اب بھی لال پیلے نیلے کالے. آپ کی کہانی مک گئی. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی ہو گئے ایسی کی تیسی. چلو شکر الحمدللہ، لوگوں نے کسی موڑ پہ تو آ کے اس بندے کو، اس کی فتنے کو پہچانا. میں تو اتنا کہتا ہوں، اس فتنے کو پہچانا. یہ فتنہ تھا، آپ نہیں پہچانتے. اللہ کا واسطہ سورہ کہف پڑھا کریں جمعے کو، کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہر دوسرے دن ایک دجالی فتنہ اٹھے گا، ہمارے ایمان سے کھیلے گا. کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں یہاں تک بولوں کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں بھی ہو سکتا ہوں، عمران خان بھی ہو سکتا ہے، زرداری نواز شریف بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی. آپ سورہ کہف پڑھیں، اللہ سے رجوع کریں. اللہ رب العزت آپ کو سیدھی راہ دکھائیں گے. اللہ رب العزت سے لو لگائیں، ایمان جاگے گا، آپ بن سکتے ہو. کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو سورہ کہف پڑھیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ کے خوف سے لرزیں، تاکہ اللہ رب العزت کی ہدایت اور اللہ رب العزت کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے، آپ بھٹکنے سے بچ جائیں. تو یہی میرے کل کے ویڈیو کا تھا کہ اس شخص نے یہ کیا. چلو شکر، کہیں تو جا کے لوگوں کی آنکھ کھلی، اس فتنے کو پہچانا کہ یہ فتنہ ہے. اور ایسے ہزاروں فتنے گھوم رہے ہیں. میں بولوں گا تو بڑی بات ہوگی. ہمیں تو کیچڑ اچھالنے کی عادت ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا جواں سالہ بیٹا دنیا سے گیا. اب کیا یار، کیا ضرورت ہے کسی کے پرسنل میٹر میں گھس کے اس کی ایسی تیسی کرنے کی. پہلے ہی وہ غم سے نڈال شخص ہیں بیچارے، ان کو جواں سالہ بیٹے کا جنازہ کندھے پہ اٹھایا ہوا. بس اپنا چینل بیچو، لائکس لو، فالو کرو، اس کے لیے طرح طرح کی سٹوری بنا کے. کیا ضرورت ہے یار. اور پھر عام تو عام، پھر علماء مشائخ بھی اس میں آ جائیں تو اچھی بات نہیں ہے. یہ فورم ہے سوشل میڈیا کا، اس پہ یہ سب چیزیں کیچڑ، شخصیت پسندی یا شخصی تبصرے اچھی چیز نہیں ہے. میں بہت وہ کرتا ہوں، کوشش کہ نہ کروں. وہ کوئی ایشو ایسا آ جائے گا جس پہ بولنا لازم ہو جائے تو بول لیے. تو بھائی نہیں کرو یار. یہ جو اللہ کے کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ اتنا عاجز نہیں کہ مجھ سے آپ سے پوچھے گا. اللہ بہترین فیصلے اور عدل کرنے والا ہے. تو اللہ کا واسطہ، جو اللہ کے کام ہیں وہ اللہ کو چھوڑ دو. اپنا جو کام ہے نا، نماز، قرآن، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اعلیٰ اخلاق، ماں باپ کا ادب، دوسری پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، حلال کمانا، اللہ کے خوف سے لرزتے رہنا، ہر وقت اللہ کا خوف رکھنا، موت کو یاد رکھنا. یہ کام کرو. اسی کی پوچھ ہونی ہے، اسی پہ تمہاری پکڑ بھی ہونی ہے. اسی کے اس سے تم صراط مستقیم سے گزرتے ہوئے جنت میں جاؤ گے، اور اسی کے اس سے الٹے لٹک جاؤ گے. تو زبان کو بھی سنبھالو اور کردار کو بھی. السلام علیکم.